رمضان کے مہینے کا چاند دکھائی دینے کے ساتھ ہی مقدس ماہ رمضان کی شروعات ہو چکی ہے۔ اس مہینے میں مسلم سماج کے لوگ روزے رکھتے ہیں۔ رمضان کا چاند دکھائی دینے کے ساتھ ہی تراویح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان کے مد نظر آپ کے یوٹیوب چینل میرٹھ ہیڈ لائنز نے ایک ویڈیو تیار کی ہے جس میں رمضان سے جڑی ہوئی بہت ساری باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں تथा چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نام بتا دیجیے آپ اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد نعیم الدین، ضلع مراد آباد معصوم پور کا رہنے والا ہوں۔ یہاں قصبہ داوڑ جامع مسجد میں امامت کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب، رمضان کے متعلق آپ سے کچھ بات چیت کرنی ہے، تو اس کے لیے پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان آخر ہے کیا؟ رمضان اسلامی نقطۂ نظر سے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اسلام کا ایک فریضہ ہے۔ عربی میں اس کے لفظ آتے ہیں سیام، صوم کی جمع ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اردو میں اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کے معنی آتے ہیں رکنے کے، پرہیز کرنے کے، بچنے کے۔ اب ان کو ادا کس طرح کرنا ہے؟ تو یہاں رکنا ہے ہمیں کھانے سے، پینے سے، جمع کرنے سے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ان چیزوں سے رکے رہنا ہے، یعنی کھانے سے، پینے سے، جمع کرنے سے، اور بھی جو چیزیں روزوں کو توڑنے والی ہوتی ہیں ان سب سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے پہلی بات تو یہ ہے ہمیں حکم دیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھ کر ہمیں دکھائے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ اس کا مقصد ہے کیا، اس مقصد کو بیان کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی اور پرہیزگار کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر جو گندگیاں ہیں وہ سب صاف کر دی جائیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جب ایک انسان کھانے سے رکا رہے گا، پینے سے رکا رہے گا، اسی طرح اور چیزوں سے رکا رہے گا جو جائز ہیں ہمارے لیے، کھانا پینا اور اسی طرح بہت ساری چیزیں جائز ہی نہیں بلکہ شرعی اعتبار سے ضروری بھی ہے، لیکن کچھ وقت تک کے لیے ہمیں روک دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ جب ایک جائز چیز سے ہم رکیں گے تو پھر جو چیزیں ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہے ان سے رکنا بدرجہ اولا پایا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ تم متقی بنا دیا جائے، پرہیزگار بنا دیا جائے۔ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کو یہ 1 مہینے کی سروس کا موقع دیا گیا ہے تاکہ تمہاری اندر جو گندگیاں ہیں، مطلب آنکھ بد نظری کر رہا ہے انسان، یا اسی طرح زبان سے غلط الفاظ بول رہا ہے، یا اسی طرح حرام کھاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، جب ایک جائز چیز سے بچے گا تو گناہوں سے بدرجہ اولا بچنے کی عادت اور مادہ اور صلاحیت اور قوت اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو شرعی اعتبار سے پہلے سے بھی اس کو حکم ہے کہ بد نظری نہ کرے، زبان سے غلط الفاظ نہ بولے، دماغ سے کسی کے متعلق غلط گمان نہ رکھے، پہلے بھی یہ حکم ہے، لیکن روزے کے اندر بدرجہ اولا یہ چیز اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس میں اگر انسان بد نظری کرے روزے کی حالت میں، زبان سے غلط الفاظ بولے، تہمت لگائے، جھوٹ بولے، غیبت کرے، یہ سارے گناہ ہیں، تو یہ اگر رمضان کے مہینے میں کرتا ہے تو روزے میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ البتہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، اور بعض فقہاء نے کہا ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان گناہوں سے روزے کی حالت میں بچنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر یہ صلاحیت اور قوت پیدا ہو جائے کہ ایک جائز چیز سے جب ہم بچ رہے ہیں کھانے پینے سے،
تو گناہوں سے رکنے کا اور اچھی چیزوں کی صلاحیت اور عادت ہمیں بن جائے اور پڑ جائے، اس لیے روزے فرض قرار دیے گئے۔ اور مدینہ منورہ میں اس کی فرضیت ہوئی 2 ہجری کے اندر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے، تو اسی طرح پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، وہ جو بھی شکلیں اور صورتیں رہی ہوں، بہرحال اس امت محمدیہ پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ 1 مہینے کے روزے یہ لگاتار رکھے جاتے ہیں۔ مفتی صاحب، کن حالات میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ انسان اگر بیمار ہے تو اس حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور جب ٹھیک ہو جائے، تندرست ہو جائے تو اس حالت میں پھر رکھے گا، اس کی قضا کرے گا۔ یا اسی طرح سفر کرنا ہے، شرعی سفر جو کہلاتا ہے، سفر کے دوران آدمی چھوڑ سکتا ہے روزہ، بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہے، اور سفر میں اگر آسانی ہے تو رکھنا بہتر ہے، ورنہ تو بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے اس کے لیے، مریض کے لیے، اور اسی طرح مسافر کے لیے۔ اچھا، جیسا مہیلاؤں میں، لیڈیز میں پیریڈز کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں روزے رکھے جاتے ہیں نہیں رکھے جاتے ہیں؟ ان ایام میں عورت روزہ نہیں رکھے گی، یعنی جن ایام میں نماز پڑھنا اس کے لیے منع ہے ان ایام میں روزہ رکھا بھی نہیں جائے گا، بعد میں اس کی قضا کرے گی، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ عذر ہے شرعی، اس لیے روزہ نہیں رکھے گی۔ مفتی صاحب، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعد میں کس طرح اس کی پورتی کی جا سکتی ہے؟ اگر انسان جان بوجھ کر روزہ توڑ رہا ہے، مثلا جان بوجھ کے کھا رہا ہے اور پی رہا ہے، یا جمع کر بیٹھا جان بوجھ کر جبکہ اس کو کوئی عذر نہیں ہے، تو پھر اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا، اور کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 60 لگاتار روزے رکھنا ہے، یا غلام آزاد کرنا۔ اسی طرح کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کھانے پینے کی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا اسی طرح آدمی سگریٹ پیے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا جمع کرے، بیوی سے ملاقات کر لے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ملاقات سے مراد یہ ہے کہ بیوی سے صحبت کرنا، اس سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس سے روزہ چلا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں شب قدر کی بہت ساری وشیشتائیں بتائی جاتی ہیں، تو یہ رمضان کے مہینے میں کون سے دن ہوتی ہے اور اس کی کیا کیا وشیشتائیں، کیا کیا فضیلت ہیں، اس کے بارے میں بتائیے۔ رمضان المبارک میں یہ رات آتی ہے لیکن اس کی کوئی تعین نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے عشر میں تلاش کرو، دوسرے میں کرو، اور یا تیسرے میں کرو، اور تیسرے میں بھی آپ نے کہا 21، 23، 25، 27، 29 ان میں پائی جا سکتی ہے، اس کی کوئی تعین نہیں ہے۔ لہذا انسان اگر جاگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو میسر فرما دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کی اگر راتوں میں وہ عبادت کرے تو کوئی نہ کوئی تو نکل ہی آئے گی اور اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اس کی فضیلت خود قرآن نے بیان فرمائی، یعنی اس رب العالمین نے بیان فرمائی کہ جس نے اس رات کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ کہ ہم نے قرآن کریم کو اس رات میں نازل کیا اور آپ کو کیا معلوم کہ رات کیا ہے؟ پھر آپ نے بتایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، یعنی اس میں اگر انسان عبادت کر لے تو 1000 مہینوں کی راتوں میں عبادت کرنے کا جو ثواب ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، اور اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی زمین پر تشریف لاتے ہیں اور فجر کے طلوع ہونے تک رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور اس کے لیے اعلان ہوتا رہتا ہے ہر ایمان والے کے لیے، جو بھی انسان ہو اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ کوئی ہے جو مجھ سے کوئی حاجت اپنی طلب کرے اور میں اس کو پوری کروں۔ اور سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ 1000 مہینوں کی اگر راتیں لگائی جائیں تو ہماری زندگی سے زیادہ وقت بیٹھ جائے گا، اتنی ہماری زندگی بھی نہیں ہوگی۔ اگر ایک رات بھی کسی کو یہ میسر ہو جائے تو زندگی بھر کی عبادت سے زیادہ عبادت بیٹھ جائے گی۔
تو اس سے میں پر امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دے. اور مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے جنت میں داخل ہو جانا اور جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لینا اور اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے معافی کا پروانہ مل جانا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے وہ اسی لیے لائے کہ تمام انسان جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے. اللہ کا ہر حکم اسی لیے نازل کیا گیا کہ میرے بندے میرے احکام پر چلے اور میں ان کے لیے جنت کا فیصلہ کروں اور جہنم سے انہیں بچا لوں. تو یہ رمضان بھی ہمارے لیے گویا کہ تحفہ ہے اللہ کی جانب سے کہ ہم اس کو فالو کریں اور اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں، جس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ عطا فرمائے گا. پہلا رمضان کا جو عشرہ ہوتا ہے وہ رحمت کا کہلاتا ہے، اور دوسرا مغفرت کا کہلاتا ہے، اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا کہلاتا ہے. بندہ اگر عبادت کرتا رہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے وہ چیزیں مرتب کرتا چلا جاتا ہے. لہذا اس رمضان المبارک کے مہینے کو ہمیں اچھی طرح گزارنا چاہیے اور اس کا ایک ایک لمحہ ہمیں وصول کرنا چاہیے، یہاں تک کہ ایک وقت بھی ایسا نہ گزرے کہ ہم غفلت میں اس مہینے کو گزاریں. نام بتا دیجیے اپنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد اسجد یونس القاسمی، میں مدرسہ فیض الاسلام قصبہ لاوڑ میں ناظم ہوں اور مسجد منگل خواہ میں امامت کرتا ہوں. جی، جیسا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے مولانا صاحب، تو ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ رمضان کے مہینے کی کیا فضیلتیں ہیں؟ پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو اس مبارک مہینے کی مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو یہ مہینہ مبارک فرمائے. دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مہینوں کا سردار بنایا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور یہ تمام مہینوں کا سردار ہے. رمضان المبارک کی فضیلت اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور اس پورے مہینے میں روزے رکھنا تمام مسلمان بالغ عاقل مرد عورت کے اوپر اللہ نے فرض قرار دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے. دوسری فضیلت حضرت خواجہ سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جو مجدد الفسانی جن کے نام سے یاد کرتے ہیں، مجدد الفسانی جن کو کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی فضیلت اور دوسرے مہینوں کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 11 مہینوں میں جو مؤمنین نیک بندے اچھے اعمال کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ ایک قطرہ، ایک بوند پانی کی. اور اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتے ہیں وہ ایسے ہے جیسا کہ سمندر. تو 11 مہینوں میں عبادت کا ثواب گویا ایسا ہے جیسے سمندر کی ایک بوند. اور اس مبارک مہینے کی فضیلت یہ ہے، اس میں عبادت کرنے کا ثواب یہ ہے کہ جیسے پورا کا پورا سمندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو عطا فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ خلاصۃ من النار، کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن وہ رحمت کے ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحمت عطا فرماتے ہیں، خوب اپنے بندوں کے اوپر کرم فرماتے ہیں، اللہ کی خاص نعمتیں، خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں. بیچ کا جو عشرہ ہے، بیچ کے جو 10 دن ہے وہ مغفرت کے دن ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بے شمار بندوں کو گناہوں سے معاف فرماتے ہیں، جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اور اخیر کے جو 10 دن ہیں جن کو آخری عشرہ کہا جاتا ہے وہ خلاصۃ من النار یعنی جہنم سے خلاصی کے عشرہ ہے. روزانہ اللہ تبارک و تعالی بے شمار بندوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں. اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو آخری رات ہوتی ہے رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد میں، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں،
وہ لیلۃ الجائزہ کہلائی جاتی ہے، یعنی انعام کی رات ہوتی ہے۔ جو مبارک بندے پورے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، خوب ریاضتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ان کو انعام سے نوازتے ہیں۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جتنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مہینے جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، چاند رات میں اس سے کہیں زیادہ لوگوں کو جہنم سے خلاصی دی جاتی ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ بہت ہی پیارا مہینہ ہے، اس کے اندر خوب اللہ کی عبادت کی جائے، روزوں کا کیا اہتمام کیا جائے، اور خاص طور سے رمضان المبارک کا کی قدر اور اہمیت جانی جائے۔ اس مہینے کو کا احترام کیا جائے کہ کھلے میں کھانا پینا چھوڑیں۔ رمضان المبارک کا جتنا احترام کریں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے گا، اس لیے کہ شعائر اسلام کی بے حرمتی بہت بڑا گناہ ہے۔ رمضان المبارک یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ اگر ہم اپنے کسی عمل سے اس کی بے حرمتی کرتے ہیں تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی کرتے ہیں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے نوجوان اس مبارک مہینے میں رمضان کا احترام نہیں کرتے اور رمضان المبارک کے پیاروں روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ کھلے عام کھاتے پھرتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس مہینے کے اندر ہمیں دوسروں کی خیر خواہی بھی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مقصد جو بیان فرمایا ہے وہ تقویٰ ہے، کہ تمہارے اوپر روزوں کو اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کی بھوک کا احساس ہو سکے۔ جو لوگ بھوکے رہتے ہیں، جو لوگ جن کو کھانا وقت پر نہیں مل پاتا، ان کا احساس ہمیں ہو جائے اور ہمارے دلوں میں ان کی مدد کرنے کا داعیہ پیدا ہو۔ جب ہم بھوکے رہیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں ہم اپنے پڑوسیوں کی، اپنے محلے والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، سب کی خبر گیری کریں، ان کا جہاں تک ہم سے ہو سکے تعاون کریں، یہاں تک کہ اپنے وطنی بھائیوں کا بھی ہم زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ صرف مسلمانوں ہی کا نہیں، بلکہ اگر ہمارے پڑوس میں ہمارے اہل وطن بھائی رہ رہے ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہیں یا اور دوسرے مذہب کے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں ان کی بھی مکمل خبر گیری کرنی ہے، ان کے بھی ہمیں ان کا تعاون کرنا ہے، ان کے ساتھ میں ہمدردی کا اظہار کرنا ہے۔ اور یہ مہینہ چونکہ جذبے کا، خیر سگالی کا اور دوسروں کے ساتھ میں تعلق کا مہینہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں کا تعاون، غریب پروری اور دوسرے لوگوں کے ساتھ میں ہمیں تعاون کا اظہار بھی کرنا ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کے اوپر ہمیں ترغیب دینی ہے۔ ہمارے وہ بھائی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان کو بھی ہمیں اس چیز کی ترغیب دینی ہے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنی مسجد مدرسوں کا خیال رکھیں۔ جو بھی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس ملک کے لیے اور اس پوری امت کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پیارے وطن کو خوب سلامت رکھے، یہاں پیدا ہونے والے برے حالات سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس مبارک مہینے کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ اللہ تعالی ہم سبھی کو عطا فرمائے۔ اچھا حضرت، زکوٰۃ کیا ہے اور کیا رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے، جیسے روزے میں فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ سال میں جو صاحب نصاب آدمی ہیں، یعنی جن کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر روپیہ پیسہ ہے، یا گھر کی ضروری فاضل چیزیں ہیں، اور ان کے اوپر سال گزر جائے، تو سال گزرنے کے بعد میں جو آدمی کی سیونگ ہوتی ہے، جو خرچ کرنے کے بعد میں پیسہ بچتا ہے، اس کا 2.5% نکالنا یہ زکوٰۃ کے طور پر فرض ہے۔ غریبوں کو دیا جائے، مسکینوں کو دیا جائے۔ عام طور سے مسلمان بھائی ہمارے رمضان المبارک میں زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں کہ سال کے پورا ہونے کا پتہ چل جاتا ہے۔ ویسے ضروری نہیں کہ رمضان ہی میں ادا کی جائے، جب بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے، سال پورا ہو جائے، اسی وقت میں زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں اس لیے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے عام طور سے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے میں 70 عطا فرماتے ہیں، تو ثواب کو بڑھانے کی نیت سے ہمارے مسلمان بھائی تمام لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ میری آپ تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے
کہ جو صاحب نصاب ہیں وہ اپنا پورا حساب لگا کر کے زکوٰۃ ادا کریں، اور جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہ بھی اس مہینے میں غریبوں کی خوب مدد کریں، کہ پیارا مہینہ جو ہے وہ غریبوں کی مدد کا ہی مہینہ ہے۔ حضرت شب قدر کیا ہے، کب آتی ہے، اور شب قدر میں کیا کرنا چاہیے؟ اس مبارک مہینے کی جہاں بہت ساری فضیلات ہیں، خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک شب قدر بھی ہے۔ شب قدر کا تعارف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس طریقے سے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی شب قدر کی خصوصیت بیان فرمائی کہ اللہ تعالی نے شب قدر میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر ہوتی ہے اور اس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ پھر شب قدر کی فضیلت ان الفاظ میں ذکر فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر وہ رات ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یعنی عام رات میں اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو ایک رات کا ثواب ملتا ہے، شب قدر میں اگر ہم عبادت کریں گے تو اس میں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہمیں ثواب ملے گا۔ شب قدر کی خصوصیت یہ ہے، اور شب قدر کا تعین اللہ تبارک و تعالی نے نہیں فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کو بیان فرمایا، آپ صحابہ کرام کو بتانے کے لیے باہر نکلے تو باہر کسی مسئلے پر حضرات صحابہ کرام میں بحث ہو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے جب وہ بحث دیکھی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وجہ سے شب قدر کی تاریخ کو اٹھا لیا۔ پھر آپ نے یوں فرمایا کہ شب قدر کی جو رات ہوتی ہے وہ رمضان المبارک کے اخیر کے 10 دنوں میں جو طاق راتیں ہیں ان میں ہوتی ہے، یعنی 21ویں رات، 23ویں، 25، 27 اور 29ویں رات۔ اکثر محدثین یہ فرماتے ہیں مفسرین کہ اخیر رات، آخری عشرے کی جو 27ویں شب ہے، یعنی 26 روزے ہونے کے بعد میں جو رات ہوتی ہے وہ شب قدر کی رات ہوتی ہے، لیکن وہ بھی متعین نہیں ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اخیر کے 10 دنوں کی ہر رات میں اس کو تلاش کریں اور زیادہ سے زیادہ اس رات میں عبادت کریں۔ جیسے ہم شب برات میں عبادت کرتے ہیں، شب برات میں عبادت کرنے سے کہیں زیادہ فضیلت شب قدر کی ہے، تو اس سے زیادہ ہم ان راتوں میں جاگنے کا اہتمام کریں، اور جاگنا مراد نہیں ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں، مغفرت طلب کریں اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ اچھا حضرت، جیسا بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑ رہے ہیں بنا کسی وجہ کے، تو ان کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑے اس کو عید منانے کا حق نہیں ہے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اور دوسرے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی، جو نوجوان بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے، پھر اگر وہ پوری کی پوری اپنی زندگی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہوگا جو اس نے جان بوجھ کر کے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑا ہے۔ تو جان بوجھ کر کے رمضان کا روزہ چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ پوری زندگی بھی ہم روزے رکھتے رہے تب بھی اس کا بدلہ نہیں ہوگا۔ شرعی عذر سے کیا مراد ہے؟ شرعی عذر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، جہاں پر اللہ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کو ذکر فرمایا ہے تو فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ دو چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، بیمار ہے، ایک تو مرض ہوتا ہے وقتی اور ایک ہوتا ہے دائمی۔ ایک بیماری وقتی ہوتی ہے اور ایک دائمی ہوتی ہے۔ وقتی بیماری اگر کسی کو ہے تو مثال کے طور پر ایسی بیماری ہو گئی کہ اگر دن میں وہ دوائی نہیں لے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، جان کے جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی شکل میں یہ ہے کہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اور اگر دائمی مرض ہے، جیسے مثال کے طور پر آج کل شوگر کا مرض بہت عام ہو گیا ہے، اور شوگر کے مریض اگر دن میں کھانا نہ کھائے تو اس کو بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے، یا استھما کے مریض ہیں کہ اگر وہ انہیلر نہ لیں تو ان کو جو ہے بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے، یہ دائمی مرض ہے، تو ان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور چونکہ بعد میں قضا بھی نہیں کر سکتے تو پھر ان کے لیے شریعت نے فدیہ رکھا ہے۔ فدیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں
اگر صاحب استطاعت آدمی ہے، اچھا خاصا اس کے پاس پیسہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ کم از کم ایک روزے کی طرف سے 3.5 کلو کھجور کا فدیہ ادا کرے، کسی غریب کو دے یا مدرسوں میں دے یا اپنے مسکین پڑوسیوں کو دے۔ ایک روزے کی طرف سے 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو کشمش یا 3.5 کلو پنیر، یہ جو ہے وہ روزے کا فدیہ ہے۔ گیہوں سے بھی ادا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ گیہوں جو ہے بہت کم قیمت کی چیز ہے، ہمارے یہاں 2.25 کلو گیہوں ایک روزے کا فدیہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، 30-35 روپے ہوتے ہیں۔ رمضان کا روزہ اتنا اہم ہے، اگر ہم اس کا فدیہ 30-35 روپے سے دیں گے تو غریبوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں گیہوں بہت مہنگی چیز تھی، عرب میں گیہوں نہیں ہوتا تھا، اس لیے 2.25 کلو گیہوں کا نصاب مقرر کیا گیا۔ تو اگر کوئی مریض ہے یا دوسرا نمبر پر مسافر، عذر جو ہے وہ مسافر، کہ اگر 80 کلومیٹر کوئی آدمی جا رہا ہے، 80 کلومیٹر کے سفر کا ارادہ ہے تو وہ مسافر ہو جاتا ہے، تو اب اگر اس کو سفر میں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں عید کے بعد پھر اس کی قضا کر لے۔ لیکن آج کل تو چونکہ سفر بھی بڑے آسان ہو گئے ہیں، اس لیے جو ہے وہ جہاں تک ہو سکے کوشش کرے روزہ رکھنے کی، اور اگر پریشانی ہے، سفر میں دقت ہو سکتی ہے، تو یہ بھی عذر ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ تمام امت مسلمہ کو رمضان کی دلی مبارکباد کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض قرار دیے ہیں، تو میں خاص طور سے نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ رمضان کے روزے رکھیں، رات میں تراویح کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، کیونکہ اس مہینے میں تہجد کا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، اور غریبوں کی امداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ صدقات، خیرات، فطرہ، زکوٰۃ سے آپ لوگوں کی خوب مدد کیجیے، معاونت کیجیے۔ آپ لوگوں کی مدد کریں گے، وہ آسمان والا آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس مہینے کو یوں ہی نہ گنوا دیجیے، بہت برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر شب قدر رکھی ہے، اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میری اپیل اپنے ان نوجوان ساتھیوں سے ہے جو رمضان المبارک کے پیارے مہینے کو بھی باقی مہینوں کی طرح آوارہ گردیوں میں گزار دیتے ہیں۔ ہمیں اس مہینے کی بہت ہی زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں اس مہینے کی قدر اس طرح کرنی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے سارے یعنی پورے روزے رکھیں، نماز ادا کریں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے جس سے کہ آپ غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں تو غریبوں کی مدد کریں، تاکہ وہ بھی رمضان المبارک کے اس مہینے میں آپ ہی کی طرح اپنے رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے گزار سکیں۔ اور ایک بات یہ کہنی ہے کہ کسی بھی طرح کے غلط کام بالکل نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کے مذہب کا وقار مجروح ہوتا ہے، اور اگر آپ اچھا کام کرو گے تو دوسرے لوگوں کے دلوں میں آپ کی عظمت بڑھے گی، عزت بڑھے گی۔ ایک اور بات، آپسی بھائی چارہ بنا کر رکھیں، اپنے ہندو بھائیوں کو بھی اس مبارک مہینے میں اپنے ساتھ جوڑ کر رکھیں، اور اپنے وطن کے اس گنگا جمونی تہذیب کو بنا کر رکھیں۔ ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہمارے مذہب پر یا ہمارے دین پر یا ہمارے بڑوں پر انگلی کوئی اٹھا سکے، ہمیں ایسا کام نہیں کرنا۔ اس ویڈیو میں ہم نے رمضان سے جڑی ہوئی بہت ساری جانکاریاں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔